السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ مغربی دنیا میں ایک بار پھر سے فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارا لیتے ہوئے احتجاجاً قرآن پاک کو آگ لگا دی گئی ہے، اور اس بار یہ واقعہ سویڈن کے اندر پیش آیا جسے دنیا کے پرامن ترین ملکوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز اس شخص کو پروٹیکشن دے رہی تھی جو کہ ترکیہ ایمبیسی کے سامنے اس مقدس کتاب کو آگ لگا رہا تھا جسے مسلمان اپنے دل و جان سے سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ترکیہ نے سویڈن کی نیٹو کے اندر شمولیت کے خلاف ووٹ دیا، اور دوسرا مسلمانوں کو سویڈن کے اندر پناہ اور امیگریشن کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر ایسا چلتا رہا تو آنے والے وقت کے اندر کچھ ہی ڈیکیڈز میں سویڈن کے خود کے لوگ مائنورٹی کے اندر چلے جائیں گے اور مسلمان اس ملک کو کنٹرول کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح کے واقعات فرانس، جرمنی، ڈنمارک کے اندر بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ دنیا بھر کے اندر رپورٹ ہوتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کا رویہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ تمام اسلامی ملک جب مل کر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں تو اسی طرف پاکستان میں ہمیشہ کچھ نرالا ہی کام ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کے مسلمان سڑکوں پر نکل کر لوگوں کے املاک کو جلا کر انہیں نقصان پہنچا کر یا اپنی سیکیورٹی پر معمول پولیس والوں کو مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول یا سچا مسلمان ثابت کرتے ہیں، جس کے بعد یہ واقعہ دنیا بھر کے اندر رپورٹ ہوتا ہے، دنیا مل کر ہم پر ہنستی ہے، اور اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ معاملہ بالکل دب جاتا ہے، اور کچھ ہی ٹائم کے اندر لوگ اس کو بالکل بھول جاتے ہیں جب تک کہ اسی طرح کا کوئی نیا واقعہ سامنے نہ آ جائے۔ اور اگر بحیثیت قوم ہم لوگوں کا رویہ بالکل ایسا ہی رہا تو مستقبل کے اندر یہ واقعات بڑھیں گے، کم ہونے کے چانسز تو بالکل نہیں ہیں، اور اس طرح کے واقعات کا خمیازہ باہر رہنے والے مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ دنیا بھر سے احتجاج کے بعد خصوصاً ترکی کی طرف سے سویڈن ایمبیسی کے باہر شدید احتجاج کے بعد سویڈن نے اس واقعے پر معافی مانگی ہے، اور ترکیہ نے پہلے سے شیڈول اپنا سویڈن کا دورہ بھی احتجاجاً منسوخ کر دیا ہے، جس کا رزلٹ آپ سب نے خود سویڈش حکومت کی اس واقعے پر معافی کی صورت میں دیکھا کہ سفارتی طریقہ کار کو سمجھنے کے بعد پوری دنیا کے اندر اسی فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے سویڈن حکومت کو شیشہ دکھایا گیا کہ پوری دنیا کے اندر بدنامی کے ڈر سے انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی کہ اس شخص نے اپنی جہالت کے اندر ایسا کیا اور ہمیں اس توہین کا اندازہ تک نہیں تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک حکومت کو اس معاملے کی سنگینی کا احساس نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کی اتنی مقدس ترین کتاب ہے اور یہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو یہ بات اس ملک کے اندر رہنے والے اس ایک شخص تک کیسے پہنچے گی؟ اسے کس چیز نے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور بغض سے بھر کر یعنی اسلاموفوبیا سے بھر کر اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ یہ حرکت کرے؟ جواب ہے کہ میڈیا، وہ ویسٹرن میڈیا جو کہ اپنے لوگوں کو یہ سب کچھ فیڈ کرتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسا میڈیا انہیں لیبل کرتا ہے۔ خاص طور پر سپتمبر 11 کے حملے کے بعد تو یہ پروپیگنڈا کافی زور پکڑ گیا ہے۔ ان برین واش لوگوں تک اسلام کا اصل چہرہ ہم لوگوں نے پہنچانا ہے، جس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سفارتی طور پر دنیا کے سامنے اسلاموفوبیا کو ہم خود ہائی لائٹ کریں۔ اور آپ سبھی لوگ اس بات سے ایگری کریں گے کہ طیب اردوان کے بعد پوری امت مسلمہ کے اندر صرف عمران خان ایک واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اندر دنیا کے سامنے اس مسئلے کو اٹھایا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ اسلاموفوبیا کے خلاف متفقہ طور پر ایک دن مقرر کیا گیا۔ ان لوگوں کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کے دل میں ان کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی اہمیت کیا ہے۔ اب ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ سویڈن ایمبیسی کے باہر ہر ایک پاکستانی نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، جسے میڈیا کوریج دے، اور آپ کا یہ احتجاج دنیا بھر کے اندر پہنچے گا کہ ہماری مقدس کتاب کی توہین کرنے پر ہم مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی پرامن ہیں جب تک کہ ہماری برداشت جواب نہیں دیتی، ورنہ ٹائر جلانے، گاڑیوں اور بلڈنگز کو آگ لگانے سے نہ تو پہلے کبھی کچھ ہوا اور نہ اب ہونے والا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کے خلاف ایک قرارداد بھی پاس کر لی گئی ہے، لیکن ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی ٹائم کے اندر ہر شخص اس واقعے کو بھول جائے گا، لیکن سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ اگلی الیکشن کمپین میں جانے سے پہلے اس کو اپنی اچیومنٹ کے طور پر پیش کریں۔ ویسٹرن میڈیا یہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کے تحت کر رہا ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے والی سیکرٹ سوسائٹیز جو کہ یہودی لابی 90% دنیا کے میڈیا کی مالک اور مختار ہیں، اور جن کی مالک نہیں ہیں ان کو فنڈنگ کے ذریعے کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ دن رات پروپیگنڈا مشینری اسی مقصد کے تحت چلائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو کہ دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اور آنے والے کچھ سالوں کے اندر کرسچینٹی کو بھی کراس کر کے مسلمانوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے گی، تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے خاندانی سسٹم کو توڑ کر ان کے اندر بے حیائی، فحاشی کو عام کیا جائے، دوسرے مذاہب اور ملکوں کے لوگوں سے ان کو لڑوایا جائے، اور دہشت گردی والا ان کا چہرہ دکھا کر انہیں دنیا میں خوف کی علامت بنا کر دکھایا جائے کہ باقی غیر مسلم دنیا ان سے نفرت کرنے لگے، کیونکہ اسلام اس وقت دنیا کے اندر ایک اکلوتا ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والے لوگ پریکٹیکل ہیں، یعنی دین کو صرف قبول نہیں کرتے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں،
اور یہی چیز ان لوگوں کے لیے سب سے تکلیف دہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے حال ہی میں قطر کے اندر دیکھا کہ جب فیفا ورلڈ کپ ہوسٹنگ کے لیے قطر کو چنا گیا تو اس وقت سے لے کر آخر تک یعنی ورلڈ کپ کے اختتام پر عالمی میڈیا نے قطر کو طرح طرح کی کنٹروورسیز کے اندر پھنسائے رکھا۔ عرب کے مسلمانوں کو ہر طرح سے بیکورڈ اور تنگ ذہنیت کا ثابت کرنے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ وہ ہم جنس پرستی، شراب، مرد اور عورت کے لباس اور فحاشی کو لے کر اپنے قانون کے معاملے میں سخت ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا اصل چہرہ اس ایونٹ کے ذریعے پوری دنیا کے غیر مسلموں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس پر ویسٹرن میڈیا کی چیخیں تو بنتی ہیں کیونکہ ان کے آقا اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ پتھر ہمیشہ پھلدار درخت کو ہی مارے جاتے ہیں، سوکھے درخت کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اسی لیے ہمیشہ ویسٹرن دنیا کے اندر آپ کو احتجاج کے دوران قرآن پاک کے علاوہ نہ تو انجیل، نہ تو رات، نہ ہی سکھوں اور نہ ہی ہندوؤں کی مقدس کتاب یعنی ویداس کو لے کر اس طرح کا احتجاج دیکھنے کو ملے گا، جو کہ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا کے ہر ایک مذاہب اور ان کی تعلیمات ہم مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں۔ لیکن آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ اس طرح کے احتجاج کے دوران ہر بار مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کو ہی یوں ٹارگٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان اور پوری ایک سوچ موجود ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اسلام سے نفرت میڈیا کے ذریعے خود سے فیڈ کی گئی ہے۔ یہ برین واش لوگ ہیں جنہیں ایجوکیٹ کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم نے انہیں بتانا ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد ان کافروں کو بھی معاف کر دیا جو ایک وقت میں ان کی جان کے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے ان کو بھی معافی دے دی، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اپنی جہالت کے اندر کر رہے تھے اور میدان جنگ میں نہیں تھے۔ مگر ہم لوگ جنہوں نے اسلام کا اصل چہرہ دنیا تک پہنچانا تھا، ہم لوگ خود تو فرقہ واریت کی لعنت کا شکار ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کو دین کون پہنچائے گا؟ لیکن جہاں تک قرآن پاک کی بے حرمتی کی بات ہے تو اس کا ہر مسلمان کو دلی دکھ اور تکلیف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی، کیونکہ یہ صرف کتاب کے اندر نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ پر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم غیر مسلموں کی توہین پر تو بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگوں نے خود قرآن کو اہمیت دے کر اسے سینے سے لگا رکھا ہے؟ وہ کافر جو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قرآن پاک کو اہمیت دیں۔ اگر یہ لوگ قرآن پاک کو جلاتے ہیں تو ہمیں احتجاجاً کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو مزید پڑھنا شروع کر دیتے، اس کا مطلب بھی غیر مسلموں کو خود سے سمجھاتے۔ یہ چیز ان لوگوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مثال کے طور پر سپتمبر 11 کے حملے کے بعد جب مسلمانوں کے خلاف کمپین چلی گئی تو کافی لوگوں نے کیوریوسٹی کے اندر مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور اس کو پڑھ کر سمجھنا شروع کیا تو اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی اور اس دوران ہم نے قرآن پاک کو کیا ایک بار بھی ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کی؟ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی بار پچھلی گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ہر ایک کلاسز کے اندر کالج اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جائے۔ لیکن آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے اور اس کو پتہ لگے کہ آپ نے وہ میسج ریسیو بھی کر لیا ہے، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود بھی آپ نے اس میسج کو نہیں پڑھا، اسے کتنا برا لگے گا؟ مگر دنیا کا سب سے قیمتی پیغام قرآن پاک کی صورت کے اندر جو کہ اللہ نے انسانوں کے لیے نازل کیا، اس کو ہم نے سجا کر الماریوں میں رکھا ہوا ہے، کبھی بھی کھول کر پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ کیا یہ ہے اس پیغام کی عزت کرنا؟ تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ غیر مسلم آپ کے قرآن کی عزت کریں؟ کیونکہ اس قرآن کو آپ نے خود اتنی عزت دی ہے کہ صرف بیٹی کی شادی کے وقت اس کے سر پر رکھ کر یا قسمیں کھانے کے لیے آپ اس کو الماری سے نکالتے ہیں۔ کیا اس قرآن پاک کی اس سے بڑی توہین کوئی ہو سکتی ہے؟ تو پھر گمراہی اور جہالت ہمارا مقدر کیوں نہ ہو؟ ایک بار برطانوی وزیر اعظم گلیڈسٹون نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو ان سے قرآن چھین لو، اور قرآن کو چھیننے کا مطلب ہے کہ ان کی الماریوں سے قرآن پاک کو اٹھانا نہیں بلکہ ان کی زندگی سے قرآن پاک کے عمل اور اس کی عقیدت اور احترام کو ختم کرنا ہے۔ ورنہ آج یہ بتائیں کہ کون سا مسلمانوں کا ایسا گھر ہے جس کے اندر قرآن پاک موجود نہ ہو؟ ہر سال قرآن پاک کو لاکھوں لوگ حفظ کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کیا؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہم زمانے کے اندر ذلیل و رسوا نہ ہوں؟ جواب انتہائی سادہ ہے کہ ہم حافظ قرآن تو ہیں لیکن عامل قرآن نہیں بلکہ تارک قرآن ہیں۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ اسی کتاب پر عمل کرنے کی بدولت میں قوموں کو عروج اور عزت بخشوں گا اور اس کو پیٹ دکھانے والے یا بھلا دینے والوں کو دنیا اور آخرت کے اندر صرف ذلت اور رسوائی ملے گی، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Of your places of worship. Drive them out of your community. Drive them out of your holy land.
and drive them out of this earth. आज सोल सुप्रीम पावर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कह रहा है दीन इस्लाम उसे हम खत्म करके रहेंगे, कुचल कर रहेंगे। उम्मत को ये याद ही नहीं कि हमें तो दुनिया वालों की तबलीग करनी थी, दुनिया को समझाना था, दुनिया को बताना था, उन पर इत्माम हुज्जत करना था, उन तक दावत और तबलीग का हक अदा करना था। उम्मत तो भूल गई, अपने गुलछर्रों में, अपने ऐश में जगाओ। जिसे होश आ गई, अरे हमारी जिम्मेदारी थी, हम भूले बैठे, इसीलिए हम बर्बाद हो रहे, तबाह हो रहे। तो दूसरों को भी जगाए, दूसरों को भी याद दिलाए।